اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیلی آج زیادہ ہی تھوڑے آئے نے، بہرحال اسی سب نے اپنی حاضری لوانی ہے، توجہ دے کے رکھو تاکہ جڑی گل سمجھانا چاہنا وا وہ میں سمجھا سکاں اور تسی تہاڈا ایتھے آن دا جڑا خاص مقصد ہے وہ حل ہو سکے۔ میرے سامنے قرآن پاک دی سورہ نمل دی آیت نمبر 8 جہد وچ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ فلما جاء نودی ان بورک من فی النار صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند صلوات پڑھو سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن پاک دی سورہ نمل دی 8 نمبر آیت نو اسی انشاءاللہ موضوع دے طور تے تلاوت کیتا ہے اور اسی اسے آیت مبارکہ نو ہی رائے مشل بنا کے یہ وچوں ہدایت لین کی کوشش کریں گے۔ اس آیت دا جے میں شان نزول تمہیں سمجھان دی کوشش کراں تو این سمجھو کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے دوروں جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کہ اگ بلدی ہے پئی تے اس اگ نو بلدیاں ویکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور تے گئے۔ طور تے جان تو بعد وچ اگوں اس جھاڑی دے وچوں آواز آئی موسیٰ میں تیرا اللہ ہاں۔ اس آواز سنن تو بعد وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطلب کچھ مکالمات نے لیکن انہوں دے وچوں بڑا ایک اہم جڑی آیت اسی پڑھنے پہ مطلب یہ شان نزول تمہیں سمجھ آ گیا کہ کس موقع اور کس سچویشن دوتے بات ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت طور دوتے گئے سن اتھے جڑے پہلے معاملات سن انہاں دے وچ پہلیاں گفتگوؤں دے وچ ایک گل ہوئی ہے۔ سب نو پہلی گل یہ ہوئی ہے کہ موسیٰ پریشان نہ ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت روٹین تو ہٹ کے کچھ معاملات ویکھے تھوڑے پریشانی دا ایک مظاہرہ، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ پریشان نہ ہو، تم وادی مقدس دے وچ ہے، ٹھیک ہے۔ ہن اس تو اگے 8 نمبر آیت ہوندی ہے بھئی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ فلما جاء نودی ان بورک، اور جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور دے اُتے اس اگ دی زد دے وچ پہنچے جنوں دوروں اگ سمجھ کے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے پہ کہ فلما جاء نودی ان بورک من فی النار۔ موسیٰ بڑے برکت والے نے وہ جڑے اس اگ دے وچ نے۔ اسی ذرا توجہ دے کے رکھا ہے جی تھوڑا بریکی دے نال اینوں سمجھن دی کوشش کریں گے کہ اگ تو ہمیشہ ڈرایا ہی جاندا ہے، اور اے اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ ان بورک من فی النار،
یعنی انہوں نے مبارک ہوئے، وہ برکت والے نے، وہ یعنی یہ اگ بڑی برکتاں والی ہے۔ اگ ہمیشہ ساڑ دی بندے نو، اور اگ تو ہمیشہ بندے نو ڈرایا جاتا ہے، یعنی جہنم دی اگ، بھڑکدی اگ، وہ سٹے جان گے بندے، سڑن گے، انج ہوئے گا، وہ ہوئے گا۔ المختصر بہت زیادہ اگ تو ڈرایا ہی جاتا ہے۔ لیکن اے اگ ایسی ہے جہدے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماندے نے پہ کہ جڑی ہے نا، یہ بڑی بابرکت، یہ بڑی بابرکت اگ ہے۔ جناب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ جناب فرماندے نے کہ لوگ قرآن پاک نو صرف واقعات سمجھ کے پڑھتے ہیں، یا برکت دے طور تے پڑھتے ہیں پہ کہ اسی نیکیاں حاصل کریں گے، برکت مل جائے گی سانوں، تے ہدایت لین واسطے جے پڑھی ہے نا، تو ایک ایک سٹوری ہدایت دا ایک روشن منار ہے۔ جناب فرماندے نے کہ اے آیت، بلکہ اے ساری سٹوری جڑی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تور دے اتے چڑھنا، تے تور دے اتے چڑھن تو بعد وچ ایک خاص قسم دی اگ دا سامنا کرنا، اور اس اگ دا سامنا کرن تو بعد وچ اللہ نو حکم ہونا کہ موسیٰ بڑی برکتاں والی ہے اگ جڑی اس ویلے دی زد وچ ہے۔ تو شارٹ جے لفظاں نال جو دسانا، جناب فرماندے نے کہ سمجھوتا ہے ہر اس بندے واسطے جڑا ہدایت لینا چاہے۔ جناب نے فرمایا کہ تو انا نام دے احد پہاڑ دوتے جنوں چڑھیا، اپنی انا دے اس پہاڑ دوتے جس وقت تو چڑھیا، تو پھر تینوں ایک اگ جنوں عشق آکھیا جاندہ ہے، پھر تو اس اگ دی زد وچ آویں گا۔ اور میرے دادا مرشد سرکار یہ تو بڑی ڈیٹیل نال جناب نے سیف الملوک دی شرح کردے ہیں، جناب نے فرمایا کہ سیف آندے نے تلوار نو، تو ملوک آندے نے بالکل نرم و نازک تلوار۔ یہ دو چیزاں جڑیاں نے یہ ایک دوجے نال میچ ہی نہیں کردیاں پئیاں، کہ ہوے تلوار تو پھر ایڈی نرم و نازک بھی ہوئے۔ جناب فرماندے نے کہ عشق ایسی تلوار ہے جڑی ہے بہت نرم و نازک ہے، بالکل چھوئی موئی دے پھول دی طرح، ماڑا جا جے انہوں غیر خیال دے نال تھوڑا جا ٹچ بھی کرو تو اس ویلے وہ مرجا جائے گا غیر خیال دے نال۔ لیکن یہ تلوار ایسی تلوار ہے کہ جیڑی العشق و نارن یعرق ما سوال معشوق، کہ عشق او اگ ہے جیڑی دنیا دی ہر شے نو ساڑ کے رکھ دیندی ہے سوا معشوق تو۔ ایویں سیف الملوک ہے تلوار ہے، پر بڑی نرم و نازک تلوار ہے تلوار ہے، لیکن یہ بہت حفاظت کرنی پیندی ہے۔ ماڑا جا غیر خیال آوے تو تلوار دی جڑی دھار ہے وہ خراب ہو جاندی ہے، تلوار تیز نہیں رہندی، پھر کول تے ہوندی ہے لیکن فائدہ دیندی۔ میں 2-3 دن پہلے ڈنگے محفل سی تو اتنے میں ایک گل سمجھاتا سا پیا کہ اس گل نو ذہن چ رکھو کہ یہ نہیں ہوندا کہ میں ویکھو جی ہانڈی رکھی ہے تے او دے تھلے میں چھوٹا جہا کہ دیوا بال کے رکھ دیاں، تے جے کوئی مینوں پوچھے تو میں آکھاں پوچھے کہ کی کرنا پہ، تو میں آکھاں ہانڈی پکانا وا پیا، تو مینوں بندہ آکھے گا کہ یار یہ تھلے اگ بھی تو بالنا، تو میں آکھاں گا تو انہیں آپ یہ تھلے اگ بلدی ہے پئی، اگ تو بلدی ہے پئی، لیکن دیوا جے ہانڈی دے تھلے بالے آوے تو ہانڈی نو پکا سکتا ہے؟ ہانڈی نہیں پکے گی۔ ہانڈی نو پکان واسطے اگ دی ایک او مقدار، او حرارت دا او درجہ ہونا بڑا ضروری ہے، پھر ہانڈی پکے گی۔ میں معرفت دی ہانڈی دی گل کرنا وا پیا، جدی معرفت دی ہانڈی پک جاندی ہے نا، انہوں ہر پاسوں
جناب دا فرمان ہے کہ ایس زمانے دے وچ نا خالق دیاں خوشبوواں بھی ہیں، اللہ دیاں خوشبوواں۔ ہن ایک علیحدہ بات ہے کہ انہاں خوشبوواں نوں سونگھن واسطے بھی ایک نک ہونا چاہیے۔ میں معرفت دی اس ہانڈی دے پکڑن تو بعد وچ والی خوشبو دی ہی گل کرنا ہوں پیا، لیکن معرفت دی یہ ہانڈی پکڑی ادوں ہے جس وقت یہ تھلے مقول او ٹمپریچر موجود ہوئے، مقول حرارت موجود ہوئے گی، پھر ہانڈی پکے گی۔ پتہ لگا مبارک ہے اس بندے نو جدے کول اگ دی اینی حرارت موجود ہے کہ او دی معرفت دی ہانڈی جڑی وہ پکنی شروع ہو گئی ہے۔ اور خدا جانتا ہے کہ معرفت دی ہانڈی پکنا ایک چھوٹی جی گل نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اصل طرز عمل ہے یہ وے، بلکہ خالق چاہتے ہی ہے تہاڈی پیدائش دا بنیادی مقصد ہی ہے کہ تسی معرف ہو جاؤ، جان لو۔ جے اللہ دا یہ مقصد نہ ہوندا تو مالک دا فرمان ساڈے تک نہ پہنچدا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، مجھے محبت ہوئی میں پہچانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأُعْرِفَ، میں نے خلقت کو خلقہ ہی اس لیے تو میری معرفت ہو جائے، میری پہچان ہو جائے۔ مالک دی معرفت لین واسطے توحید دی اس ہانڈی دا پورا پکنا بڑا ضروری ہے۔ توحید دی وہ ہانڈی پکن لگ پوے نا، معرفت دی مہک ہونی شروع ہو جاندی ہے۔ تے جنہ دے نک کام کرتے ہوندے نے نا وہ تے فوراً خوشبو نال بھی سمجھ جاندے نے کہ کی ہے۔ میں بڑی پتے دی گل دے رہا تھانوں، ہر بندے دا نک نہیں کام کرتا ہوندا، عام روٹین دے وچ بھی عام جڑے نک نے ہر بندے دا نک ایڈا بریک نہیں ہوندا۔ بعض بندیاں دے نک اینے حساس ہوندے نے کہ وہ تھوڑی جی سمیل آن تو بعد انہوں پتہ لگ جاتا ہے اچھا چاول پکتے نے پہ، حالانکہ چاول پہنچے نہیں، یعنی انہوں دے نک نے چاول دے ہون دا احساس دعا دیتا ہے۔ اجے نہیں سمجھتے پہ گل میں کی کہنا۔ جس وقت معرفت دی اے ہانڈی پکدی ہے نا تے اے دی ہانڈی دی خوشبو ہی تانوں خالق دے ہونے دا احساس دعائے گی، خالق دے ہونے دا، مالک دی موجودگی دا احساس۔ اور پھر نرا شک دے وچ نہیں احساس ہوندا، جنوں جدا نک پوری طرح سمیل لے لیندا چاولاں دی تو وہ پھر کی شک نہ لاندا ہے، نہیں ان پتہ لگ گیا کہ چاول پکتے ہیں پہ چاولاں دی سمیل ہوندی ہے۔ چاولاں دی سمیل تقریباً ہر بندہ محسوس کر لینا ہے، یہ میں تاں موٹی جی مثال دیتی ہے، لیکن معرفت دی جڑی ایک خاص خوشبو ہے وہ لین واسطے نک دا پاک ہونا بڑا ضروری ہے۔ نک پاک ہوندا ہے، جڑی ایسی قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے نا، نک پاک ہوندا ہے ان بوری کا ماں ان بوری کا من فی النار، جس وقت نک نو اس نار دے وچ ساڑیا جائے۔ کیڑی نار؟ عشق دی اگ وچ۔ جدوں انسان نو عشق دی اگ دے وچ ڈالیا جاتا ہے تو او دے حواس کچھ ہور طرح دے ہوندے نے، انہوں دنیا ہور طرح دی دسن لگ پیندی ہے۔ جتھے آماں نو گرمی لگدی ہوندی ہے پئی تو انہوں گرمی، جتھے آماں نو سردی دے نال تھرتھراہٹ ہو رہی ہوندی ہے انہوں نو سردی، یعنی انہوں دی فیلنگز تبدیل ہو جاندیاں نے جنہاں تے عشق دی آمد ہو جاندی ہے۔ پتہ لگا کہ عشق خاص قسم دے فیلنگز اجاگر کر دیندا ہے، خاص قسم دے حواس اجاگر کر دیندا ہے کہ عام بندہ جیڑی معرفت دی خوشبو نہیں لے سکتا، عاشق اس خوشبو نو لے لیندا ہے۔
عشق دے قانون دے نال تسی متعارف ہو گئے ہو اور تمہیں پتہ لگ گیا کہ قرآن پاک دے وچ جڑی یہ آیت آئی ہے یہ خاص حکم کی ہے اور وہ کیڑی اگ ہے جڑی برکت والی ہے اگ. یقین ہو گیا کہ یار عشق دی اگ برکت والی اگ ہے کیونکہ عشق خالق دا قرب دے دیندا ہے. عشق مالک دے نال متعارف کروا دیندا ہے. عشق مالک دی خاص وہ خوشبو دے دیندا ہے جس خوشبو دے ہون تو بعد وچ حق الیقین دا درجہ کیونکہ خالی ناکی تے کام نہیں نہ کردا اکھاں بھی کردیاں نے. عشق خاص قسم دی وہ بینائی دے دیندا ہے جیڑی ویکھ لیندی ہے. خاص قسم دی کناں نوں سماعت دے دیندا ہے جیڑے کن سن لیندے نے. فرق ہے عامہ وچ تے عاشقاں وچ فرق ہے. اسی آج انشاءاللہ مختلف صوفیاء دے اشعار دا درس ہوئے گا. سب نال پہلے میرے دادا مرشد جناب سید شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ دا کلام شروع کر لگے جی. موضوع تو سمجھ آ گیا کہ عشق اور عشق دے وچ پھر دو درجے نے بارہا میں تمہیں سمجھا چکیا ہوں. ایک ہوندا عشق مجاز ایک ہوندا عشق حقیقت. مجاز دا عشق ہمیشہ انسان دے واسطے تذلیل دا باعث بنتا ہے. مجاز اس عشق نو آکھیا جاندا ہے جڑا اسی دنیا دی اشیاء دے نال محبت کرنے ہیں. کسے زمین جائیداد نال محبت کرنے ہیں, کسے سونی بڈھی نال محبت کرنے ہیں, کسے ہاتھی گھوڑے دے نال محبت کرنے ہیں, کاراں یا کوٹھیاں دے نال محبت کرنے ہیں. جنیاں بھی دنیاوی محبتاں نے انہاں نو مجازی محبت آکھیا جاندا ہے. ایک محبت ہوئے جنوں حقیقی عشق حقیقی آکھیا جاندا ہے وہ عشق خالق دا عشق ہے. میرے دادا مرشد سرکار فرماندے نے دلا عشق حقیقی دی گل چنگی ایویں چھوڑ خیال مجاز بیلی. بڑی پرانے وقتاں دی ایک طرز ہے. میں کوشش کراں گا کہ وہ دے وچ میں تانوں نا یہ سمجھانے دی کوشش کراں کہ میرے دادا مرشد سرکار کی فرماندے نے کہ مجاز دے وچ شرمندگی کی ہے تے حقیقت دے وچ انعام کی ہے. دلا عشق حقیقی دی گل چنگی ایویں چھوڑ خیال مجاز بیلی. اوے بحر زلالت تھی پار سائیں جڑے چڑھے نے اس جہاز بیلی. جڑے عشق حقیقی دے جہاز تے چڑھ جاندے نے وہ زلالت دے بحر تو پار لنگ جاندے نے. جڑے مجاز دے وچ پھسے ہوندے نے جڑے مجاز چ پھسے نے وہ ہر وقت تذلیل دا ایک باعث بنتا ہے. اور مجاز دی محبت ایسی محبت ہے کہ تسی بڑی کوشش اور بڑی تغدو تو بعد وچ جس وقت انہوں پا بھی لگو نا تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ پہلے دن لگدیاں دیکھو جائیں انہیں دو ہیں لیکن مجاز تانبے دی طرح ہے. عشق حقیقی جڑا ہے حقیقت جڑی ہے وہ سونے دی طرح ہے. پہلے دن ایکو جہی دووے لگتے ہوندے نے لیکن چند دنوں تو بعد وچ جڑا تانبا ہے وہ رنگ بدل جاتا ہے. تانبے دا رنگ کالا ہون لگ پیندا ہے. سونا ہمیشہ چمکدار ہے. عشق حقیقی کدی بھی مندا نہیں ہوندا. مجاز جڑا ہے یہ بھاویں جڈا بھی اچھا ہوئے نا آخر ایک دن کیونکہ مجاز دے وچ جہدے نال بھی کرو گے جہدے نال بھی محبت کرو گے آخر ایک دن انہیں فنا ہونا ہے. تہاڈی جنی بھی پکیزہ محبت ہوئے لیکن اینڈ آف دا ڈے تسی او دے وچ تذلیل دا ایک باعث بنے گا تہاڈے واسطے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ بڑا واضح حکم نامہ فرمایا ہے کہ لا احب الآفلین. ڈوب جان والے نال محبت نہ کری. ڈوب جان والے نال جے محبت کریں گا تو ڈوب جان والے دی محبت جیڑی ہے یہ تینوں بھی ڈوب دے گی اور تیرے واسطے ایک تذلیل دا باعث بنے گی. اس واسطے جناب سید شیر محمد رحمۃ اللہ تعالی دادا مرشد سرکار
آپ فرماندے نے دلا عشق حقیقی دی گل چنگی ایویں چھوڑ خیال مجاز بیلی ہوئے بحر زلالت تھی پار سائیں جڑے چڑھے نئے اس جہاز بیلی جڑے باج وسیلے ہوں ٹھل پہ بیڑی تین دی ہوندی اے گداز بیلی آدھے نے عشق حقیقی دا جے تیرے دل چ شوق اٹھ پیا نا تو پھر انج کر اے دے واسطے کوئی وسیلہ وابتغوا علیہ وسیلہ قرآن پاک میں حکم فرمایا نا آدھے نے عشق حقیقی آخر جے تیرے وچ جاگیا نا تو آخر تینوں پھر ایک کسے اللہ دے محب دے نال ملنا پینا ہے